بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے ٹائپ کاسٹنگ. ٹائپ کاسٹنگ ہمارے پاس کانسیپٹ کیا ہے. جب بھی آپ کسی ڈیٹا ٹائپ کو ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں. پروگرامرز کاسٹنگ آپریٹر کو یوز کرتا ہے جب بھی کوئی پروگرام کو ڈیزائن کرتا ہے. ٹائپ کاسٹنگ میں ہمارے پاس عموماً ڈیسٹینیشن جو ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے وہ سمالر ہوتا ہے سورس ڈیٹا ٹائپ سے. جب بھی آپ کنورژن کرتے ہیں کسی ایک ڈیٹا ٹائپ سے دوسرے ڈیٹا ٹائپ میں تو فرسٹ جو ڈیٹا ٹائپ ہوگا وہ میموری کے لحاظ سے گریٹر ہوگا سیکنڈ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیسٹینیشنز یعنی آپ کو جو چاہیے وہ ڈیٹا ٹائپ سمال ہوگا ود رسپیکٹ ٹو کاسٹ یعنی میموری کے. اسی کے ساتھ ہم کاسٹنگ کی اگر سنٹیکس دیکھ لیں تو سنٹیکس میں ہمارے پاس ڈیسٹینیشنز ٹائپ یعنی جو آپ کا ریزلٹنٹ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے از اکول ٹو ٹارگٹ ڈیٹا ٹائپ یعنی جو ڈیٹا ٹائپ جو ویریبل آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بریکٹس سیمی کالنس چھوٹے بریکٹ سیمی کالن کو ہم کاسٹنگ آپریٹر کہتے ہیں. اگزامپل اس کی یہ ہے جب بھی ہم کسی فلوٹ ڈیٹا ٹائپ یعنی اے کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو بیسیکلی اے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا ٹائپ اے یعنی اے جو ہے وہ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کے ہے. اسی کے ساتھ ہم نے دوسرا بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس کو ہم بائٹ کہتے ہیں بی یعنی وہ ڈیٹا ٹائپ یعنی بھی ایک ایسا ڈیٹا ہے ایک ایسا ڈیٹا جس کا ٹائپ بائٹ ہے. تو بائٹ بی از اکول ٹو بائٹ اے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فلوٹ لیا ہوا ہے اس کو آپ نے بائٹ میں چینج کرنا ہے. بیسیکلی دس از نون ٹائپ کنورژن. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ٹائپ کنورژنس تو ٹائپ کنورژنس آٹومیٹکلی کنورژن جو ہوتا ہے ایک ڈیٹا ٹائپ سے دوسرے ڈیٹا ٹائپ میں کمپائلیشن ٹائم میں اس کو ہم ٹائپ کنورژن کہتے ہیں. ڈیسٹینیشنز ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ سمالر نہیں ہوگا سورس ڈیٹا ٹائپ سے. میں بھی اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ اس سے اس کے برابر ہو یا اس سے گریٹر ہو. اسی طرح ہم نے ایگزامپل کے طور پر یہاں پہ لیا ہوا ہے انٹ آئی از اکول ٹو 20 یعنی ہم نے ایک ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آئی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس کو ہم انٹیجر ڈیٹا دے رہے ہیں 20 اور اس کے ساتھ ہم نے فلوٹ ایف کو بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے یعنی ایف جو کہ فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپ ہے. تو سمپلی ہم جب ایف کو اسائن کرتے ہیں آئی کو اسائن کرتے ہیں ایف کو اسائن کرتے ہیں آئی میں تو کمپائلیشن کے دوران یہ کوئی ہمیں ایرر ڈسپلے نہیں کرے گا اور یہ کمپائلر جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی کنورژن کر دیتا ہے. اس میں ہمارے پاس کنورژن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور پروگرام میں کوئی کسی قسم کا ایرر یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اگر ہم ریئل ورلڈ میں کنورژن کی ایگزامپل دیکھ لے تو اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے جس کا ٹائپ جو ہے وہ چینج ہے یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس فروٹس اور آپ فروٹ کو ایڈ کرتے ہیں کسی بھی سبزی کے ساتھ تو اس کے دوران آپ کو کنورژن کا مسئلہ ہوگا جب آپ اس کو پروگرامیٹیکلی ڈسپلے کریں گے کیونکہ اوپ میں ہم ریئل ورلڈ پروگرامنگ کرتے ہیں. تو ریئل ورلڈ پروگرامنگ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے آبجیکٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کلاسز کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں ٹائپ کاسٹنگ ضروری کرنی ہوگی. یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل شو کیا ہوا ہے. ہم نے ایک کمپلیکس
کلاس لیا ہوا ہے، یعنی عموماً اگر ہم سمپل انٹیجر کی بات کریں تو انٹیجر ہمارے پاس ہمارے پاس جو نمبر ہوتے ہیں وہ کمپلیکس نمبر میں بھی ہوتے ہیں، انٹیجر بھی ہوتے ہیں، ریئلس نمبر بھی ہوتے ہیں، ہول نمبر بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی کمپلیکس نمبر کو کسی انٹیجر کے ساتھ ایڈ کریں گے یا اس کو اسائن کریں گے تو آپ کو ایک ایرر میسج ڈسپلے ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک کلاس لیا ہوا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے کمپلیکس۔ تو کمپلیکس ہمارے پاس ایک کلاس ہے، اور کلاس میں ہم نے پرائیویٹ ایکسس اسپیسیفائر جو کہ ہم عموماً ڈیٹا ممبر کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، ہم نے استعمال کیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے پبلک جو کہ ہمارے پاس ایکسس اسپیسیفائر ہے، اور اس میں ہم جتنے بھی فنکشنز ہیں اس میں ہم لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک کنسٹرکٹر یوز کیا ہوا ہے جس کو ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بھی کہتے ہیں۔ کنسٹرکٹر کا کانسیپٹ آپ لوگ کو کچھ بتاتا چلوں کہ جب بھی کسی پروگرام جو کہ آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو جتنے بھی آبجیکٹ ڈکلیئر ہوں گے آٹومیٹیکلی اس کے لیے ایک فنکشنلٹی اس کو اسائن ہوگی اگر وہ کنسٹرکٹر میں ڈیفائن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے آبجیکٹ کو ڈکلیئر کرنا ہے اور آپ نے کچھ فنکشنلٹی ایڈ کرنی ہے تو سمپلی آپ نے ایک کنسٹرکٹر کو یوز کرنا ہے، اس میں ایک پروگرام لکھ کے آپ اس آبجیکٹ کو اسائن کریں گے ود رسپیکٹ ٹو کنسٹرکٹر۔ اس کے بعد ہم نے کنسٹرکٹر اور لوڈنگ کا کانسیپٹ بھی پڑھا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کسی پروگرام میں کنسٹرکٹر یوز کرتے ہیں اور ٹو ٹائم آپ نے کنسٹرکٹر کو یوز کرنا ہوگا تو آپ نے کنسٹرکٹر اور لوڈنگ کو یوز کرنا ہے۔ کنسٹرکٹر اور لوڈنگ میں ہمارے پاس آپ نے کنسٹرکٹر کو یوز کرنا ہے ود پیرامیٹر اور آرگومنٹ، یعنی آپ نے لازمی طور پر آپ نے پیرامیٹرز آرگومنٹس کا آپ نے یوز کرنا ہے، تب آپ کی جو اور لوڈنگ ہوگی وہ پاسبل ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن سیٹ کیا ہوا ہے، فنکشن نیم، جس کا ہم نے نیم سیٹ رکھا ہوا ہے، ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے سمپلی جو پرائیویٹ میں ہم نے ڈیٹا ٹائپ مینشن کیے ہوئے ہیں نمبر 1 کے نام سے، وہ ہم اسائن کرتے ہیں ایک کو، یعنی جو یہاں پہ ہم نے آرگومنٹ پاس کرنے ہیں اس کو ہم نے اس کے ساتھ اس کو اسائن کرنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے نمبر 2 لیا ہوا ہے جس کو ہم جو ہمارے پاس بھی پیرامیٹر بھی آرگومنٹ سے جو ویلیو آ رہی ہے وہ ہم نے اسائن کرنی ہے نمبر 2 کو۔ تو دوسرا ہم نے فنکشن شو کے نام سے ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ سمپلی ہمیں یہ رزلٹ جو ہے یہ آؤٹ پٹ پہ ڈسپلے ہو۔ اس کے بعد ہم انٹ مین کی طرف آتے ہیں، اور ہم نے مین میں اپنے آبجیکٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے، اس کے بعد اس کو فنکشنز کو شو کرنا ہے جس کو ہم کالنگ کہتے ہیں۔ تو ہم نے مین میں ایک آبجیکٹ کو ڈکلیئر کیا ہے جس کا سنٹیکس اس طرح ہے کہ آپ نے ایک کلاس نیم آپ نے یوز کرنا ہے اسپیس اور آبجیکٹ نیم، دس از اے سینٹیکس آف کریشنز آبجیکٹ۔ تو ہم نے اس کے بعد ہم نے ایک انٹیجرز ڈیٹا ٹائپ ایک نمبر لیا ہوا ہے جس کو ہم نے آلریڈی 10 اسائن کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ کو اسائن کرنا ہے اے سے اے میں جو ویلیو ہے 10 وہ ہم نے اسائن کرنی ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ ہم نے اس کنسٹرکٹر یا جو کنورژنز ہے ڈیٹا ٹائپ کی، یہاں پہ ہمیں ایرر میسج ڈسپلے ہوں گے اگر ہم نے یہ ڈیفالٹ جو ہم نے یہاں پہ کنسٹرکٹر یوز نہ کیا، تو یہاں پہ ہمیں یہ ایرر میسج ڈسپلے ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیں تو ہمیں یہ ڈسپلے ہوگا۔ اس کو ہم رن کرتے ہیں تو
تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایرر شو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری ایکسپریشنز بیفور سیمی کولن ٹیکن، یعنی آپ نے پرائمری ایکسپریشنز، آپ نے جو ایکسپریشن یہاں پہ لیا ہوا ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہو رہا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ نے کنسٹرکٹر کو یوز کیا ہے لیکن یہاں پہ وہ شو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم اس کنسٹرکٹر کو ریموو کر لیں اور ہم پھر سے ایکزیکیوٹ کر لیں تب بھی ہمیں ایک ایرر ملے گا، یعنی یہاں پہ ہمیں ایرر ملتا ہے کہ افرینٹ ٹائپس اور کمپلیکس اینڈ انٹیجر۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ویلیو اسائن کرنی ہے کسی آبجیکٹ کو، تو وہ آبجیکٹ ہمارے پاس کمپلیکس ڈیٹا ٹائپ کا ہے، یعنی وہ کلاسز میں ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کا جو ڈیٹا رکھتا ہے کمپلیکس، اور ہم نے اسائن کرنی ہے اسے ایک انٹیجر ویلیو۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ ایرر شو ہو رہا ہے کہ آپ کا جو آپرینڈ ہے ٹائپس وہ ایک کمپلیکس ہے اور دوسرا جو ہے وہ انٹیجر ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کنسٹرکٹر، ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کو یوز کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ، یعنی ہم نے 2 کنسٹرکٹر کو یوز کرنے ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو 1 آرگومنٹ۔ تب ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایگزیکیوٹ کر جائے گا۔ اب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی ایرر شو نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ہے اس پروگرام کا آؤٹ پٹ، یعنی نمبر جو ہم نے لیا ہوا ہے 1 وہ ہے 10 اور نمبر جو 2 ہے اس کی ویلیو ہے 5۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ شو کر دیا کہ آپ نے ایک ڈیٹا ٹائپ سے دوسرے ڈیٹا ٹائپ میں آپ نے کنورژن کر لی، جس کو ہم ایکسپلیسٹ ڈیٹا ٹائپ بھی کہتے ہیں۔ اور آپ نے اس میں کمپائلر کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے اس ڈیٹا ٹائپ کو کس طرح کنورٹ کرنا ہے، اور یہ اس کے بعد کمپائلر نے خود بخود اس کو کنورٹ کرنا ہے۔